Very good morning and a very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसके जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए आप फराहम हुए हैं। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, दो चीजें जो बहुत अहम हैं। पहली बात, आपकी बाइबल मुकद्दस, खुदा उनका जिंदा पाक कलाम। मैं हमेशा ये बात आपके साथ बांटता हूं कि ये सोशल प्रोग्राम नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का एक ऐसा इंतजाम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीखते हैं। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को वेलकम करना चाहता हूं जो हर रोज सुबह अपना वक्त निकालते हैं और खुदावंद के पाक कलाम को सुनना चाहते हैं। These people are driving force for me because every day in the morning I'm thinking about all these brothers and sisters, those who are anxious to listen to the word of God, those who are waiting for this program. मैं खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को, अपनी नोटबुक को लें। और दूसरी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस माध्यम को, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटें, उन्हें बताएं कि वो भी खुदा उनका ये पाक कलाम जो है इसको वो सीखें और बरकत पाएं। तो मैं समझता हूँ ये दोनों काम को इतने मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी। और दूसरी बात कि अपने मोबाइल से आप अपने दोस्तों, अजीजों को जरूर इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। एंड द प्रोग्राम व्हिच इज broadcasting on Bible TV and Apple mobile free ऐप है, एंड्रॉयड पे, एप्पल पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 24/7 ये चैनल अवेलेबल है। अपने दोस्तों अजीजों को बताएं कि वो वेबसाइट पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। दे डोंट हैव बॉक्स, तो IPTV बॉक्स जो है जादू बॉक्स पे अमेरिका कनाडा में अवेलेबल है, गोल्ड बॉक्स पे है, अमेजॉन की फायर स्टिक पे है, इसके अलावा फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है। तो जब आप उनको लिंक शेयर करेंगे तो वो आसानी के साथ इसको प्रोग्राम को देख पाएंगे। तो अगर आपने पहले से इसको कर दिया है, शेयर किया है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी अजीज बहन एलिजबेथ का, जो कि पाकिस्तान से इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम बहनों भाइयों को जो कि इंडिया में हैं, दीगर ममालिक में हैं, पाकिस्तान में हैं, और वहाँ पर दोपहर का वक्त है, 1 बजा हुआ है और आपका लंच टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट है। और अमेरिका में तो जी लेट नाइट सफर शायद करके सो गए होंगे। तो वहां पर जो हमारे अजीज दोस्त जो कि रेगुलर इस प्रोग्राम को देखते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड अजीम साहब का, जो कि कैलिफोर्निया से प्रोग्राम को सराहते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। तो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो। हम उस तमाम कलीसिया के लिए जो कि वहाँ पर खुदा कैलिफोर्निया में खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। शिकागो से हमारे साथ होते हैं भाई सुहेल बख्श और कह लिया, हम उनके लिए, गुलशन के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं, तमाम कलीसिया के लिए। तो जो लोग यहाँ पर हैं मेरी कलीसिया के, उनके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि तमाम मखलूकात खुदा का जलाल ज़ाहिर करती हैं। The two type of the revelation, the general revelation of God and the special revelation of God. The general revelation of God is His creation. जो कुछ भी हम कायनात में देखते हैं, पहाड़, समंदर, सूरज, चांद, सितारे, ये खुदावन का आम मुकाशवा है। और खुदावन का खास मुकाशवा जो है वो उसका जलाल जो है वो यीशु अल मसीह है, उसकी जात का परतव है, उसकी जात का नक्श है। तो आइए साम 19 ज़बूर 19 की चंद आयात तिलावत करूंगा।
آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر، ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دولہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خدا ان کے حضور جھکیں اور خدا ان سے دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ پاک خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو جلالی ہے، تیرے ہاتھوں کے کام جلالی ہیں۔ تو جو ہم سے پیار کرتا، ہمیں سنبھالتا، زندگی کی سانسیں بخشتا ہے، کیونکہ تو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو پیارے یسوع اس لیے اس دنیا میں انسان بن کر آیا تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ ہم تیری قدرت کے لیے اور اس بڑی قربانی کے لیے جو تو نے صلیب پر دی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے لہو کی بوندوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کیل اور کانٹوں کے لیے، تیرے اس تاج کے لیے جو تو نے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر پہنا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیری چھیدی ہوئی اس پسلی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لہو کی قدر کرنا سکھا، اور پیر خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے۔ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر ایک کام تیرے پاک روح کی مرضی کے مطابق ہم ادا کریں، اور تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دے۔ ہم سب کو بڑی برکت دے، اور جتنے بھی عزیز ہے خداوند اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اور جو بعد میں شامل ہوتے ہیں، ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں، ان سب پر تیری برکت ہو۔ خداوند تو ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر، ہمارے ہونٹوں کا سنبھالے، ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، اور اے پیر خداوند جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اپنے کام کاج پر، اپنے گھر میں، جہاں پر بھی وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی عزیزو، یہ خداوند کی ہم کرتے ہیں، کیونکہ آج مجھے وقت تھوڑا سا زیادہ چاہیے۔ سبجیکٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو سبجیکٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ اس ریلیٹنگ ٹو اسرائیل، جو کہ ابھی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو جو ہمارا آج کا جو تھیم ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی اس کو دیکھا ہوگا، میں نے اس کو لنک بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا مسیحوں کو یہودیوں کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ What should be the attitude of Christian towards Jewish people؟ آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہم اس بات پر غور کریں گے۔ تو بہت خوبصورت مضمون ہے، آپ اپنے دوستوں چیزوں کو بتائیں۔ تو آئیے خدا ان کی ہم کرتے ہیں، اور خدا ان کی ستائش کرتے ہوئے یہ گیت کرتے ہیں۔
दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी। मेरा बहुत ही पसंदीदा ये गीत। हर सुबह, हर वक्त, हर लम्हा हमें खुदावन से ये दुआ करने की जरूरत है, खुदावन मुझे संभाल के रखना। हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानत है। और राइचसनेस इज लाइक फिल्दी क्लॉथ्स। कोई भी शख्स अपने नेक अमाल के जरिए खुदावन के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। मेरी नेकी किसे कम ना आवे, तेरी नेकी है कुछ और। साम के रखी यस्सु मैनू साम के रखी। खुदावन का कलाम सुनिए। गलतियों के नाम पौलुस का खत, उसका 4 बाब 21 आयत से लेकर 31 आयत तक। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से खुदाम के पाक कलाम पर ध्यान कीजिए। Galatians chapter 4 verse 21 to 31। खुदाम का पाक कलाम सुनिए। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मुताबिक होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वायदा के सबब से पैदा हुआ। इन दोनों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं। एक कोई सीना पर का, जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है। और हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही हमारी माँ है। क्योंकि लिखा है कि आए भांज, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्जे से नावाकिफ है आवाज बुलंद करके चला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाले की औलाद से ज्यादा होगी। बस आए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला
روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس آئے بھائیوں، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ساتھ میں ایک اور ورد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے۔ پیدائش اس کا 17 باب اس کی 19 آیت سے، The book of Genesis chapter 17 verse 19۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا اب عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اسے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پرسرا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قدوس پاک خدا، ہم تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تیرا الہامی کلام ہے جو روح کی ہدایت سے تحریر کیا گیا۔ خداوند، ہم اپنی کم عقلی کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دانش اور حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے اور تیری برکت چاہتے ہیں۔ اپنے پاک روح سے معمور کر، دانائی دے، حکمت دے، سمجھ دے، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ کلام کا یہ سنایا جانا ہم سب کے لیے بابرکت ہو۔ یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج کہ ہم اس مضمون پر بات کریں گے کہ جو مسیحی ہیں، جو چرچ ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ یہودیوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ What should be our attitude towards Jewish people؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کے بارے میں ہم غور کریں، پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ چرچ کیا ہے، اور یہ جو خدا ان کے چنے ہوئے لوگ ہیں یہودی، وہ کون ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ خداوند نے پیدائش 12 باب کے مطابق ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند نے ابراہیم کو بلایا، خداوند نے اسے یہ کہا کہ تو اپنے عزیز ناطے داروں میں سے نکل جا اور میں تجھے برکت دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کو سنیے۔ The book of Genesis chapter 12 verse 1۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ الفاظ پر ضرور غور کیجیے گا کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو بھائی سے برکت ہو۔
جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ آج کل جو کچھ بھی اسرائیل میں ہو رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر جو کانفلکٹ ہے بٹوین عربs اینڈ the Israelites، میں نے انٹینشنلی لفظ عربs استعمال کیا ہے۔ those who are immigrant، those who came from Arabia، they are settled over there، and the people, those who are going from Poland and other countries، I'm talking about the Jewish people۔ ان دونوں کے درمیان میں جو جھگڑا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیحوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ So in this morning I'm going to talk about, first of all, about the Jewish people، about the settlers over there، and about the Palestinians and the Christians، because these three nations, they are living over there in that part of the land. And thanks God, God has given me that opportunity, that I've been there and I visited that country. I know the ground realities, how they are living together, about their economy, about their everyday life. I have spent some time over there, so I know that. جو وہاں پر ابھی حالات ہیں وہ یقیناً تکلیف دہ ہیں، لیکن ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بائبل مقدس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ Because this issue is not a political issue. The problem in Israel or Palestine is not the political problem. It's a biblical issue. So جب تک ہم بائبل کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس معاملے کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو یہودی جو لوگ جن کے بارے میں ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی نسل سے یہ قوم خداوند نے بلایا، خداوند نے چنا۔ So these are the chosen people by God۔ خداوند نے ابراہیم کو بلایا۔ What about the Christians؟ Christians are the people, those who are Christ-like۔ چرچ، کلیسیا جو لفظ ہے، the chosen people، the separated، the believers، وہ لوگ جن کو خداوند نے الگ کیا، جن کو چنا۔ So the Jewish and the Christian، they are both chosen people of God۔ یہ دونوں جن کو خداوند نے چنا، جن کو الگ کیا۔ عزیزو، ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے یہ دیکھا کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا، because the conflict about the territory، about the possession of that land، اس لیے نہ صرف ہمیں جوش کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اس ٹیریٹری کے بارے میں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارا جھگڑا جو ہے وہ اس زمین کا ہے، اس خطے کا ہے۔ وہ زمین کس کی ہے؟ جوش کہتے ہیں جی یہ زمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ جگہ ہماری ہے۔ تو سارا جھگڑا جو ہے وہ اسی بات کا ہے۔ ابھی ہم نے ابراہیم سے جو خداوند نے وعدہ کیا، جو برکت خداوند نے اس کو دی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ خداوند نے اس سے کہا، اس ملک کو جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا۔ یہاں پر جو لفظ بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے
وہ ہے پرسنل نام. میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے برومند کروں گا, اور میں تیرا نام سرفراز کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا. So who is the source of that blessing? God Almighty is the source of that blessing. خدا نے ابراہیم کو برکت دی. وہ زمین کس کی ہے؟ وہ زمین خدا کی ہے. خدا ان کا پاک کلام سنیے. میں یہاں پر کسی بھی شخص کی حمایت نہیں کروں گا. میں جو خدا ان کا پاک کلام اس کو آپ کے لیے پیش کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو دیانتداری کے ساتھ قبول کیجئے, سنیے اور سیکھیے کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. زبور 24 اس کی پہلی آیت. زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے, جہان اور اس کے باشندے بھی. So each and every piece of this land belongs to God. Each and every person on this universe belongs to him. He is a creator of this universe. سب کچھ خداوند ہی کا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کو ہم دیکھتے ہیں, the book of Genesis, which is clear evidence that God is a creator of this universe. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. In the beginning, God, the Elohim, he created the universe, heaven and earth. خدا نے دنیا کو بنایا. Then in the book of Genesis, chapter 14, verse 17, خدا ان کا پاک کلام سنیے. اٹھ اور اس ملک کے طول اور اس میں سیر کر, کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. جب ہم نے کل اس بات کو سیکھا تھا کہ there was a conflict between Lot and Abraham, اور لوط نے وہ جو جگہ ہے وہ لے لی, اسے پسند آئی, جو کہ سدوم و عمورہ تھا, ڈیڈ سی. اور خداوند نے جو ابراہیم کو کہا کہ تو اس ملک میں گھوم, سیر تفریح کر, اس ملک کے طول اور اس میں سیر کر, کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. You don't need to fight for that place. There shouldn't be any conflict. جہاں پہ لکھا ہے تو سیر کر, I had already given it to you. Because خداوند نے اس سے پہلے ہی وعدہ کر دیا تھا. پیدائش اس کا 12 باب, اب اس میں لکھا ہے تو سیر کر. یہ تیرا ہے, یہ زمین تیری ہے, میں نے اس کو تجھے دے دیا ہے. خداوند کی یہ زمین ہے, خداوند کا ہی سب کچھ ہے. اور پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو بڑی صفائی سے دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے. زبور 115 اور اس کی 16 آیت کو دیکھیے. Psalm 115 verse 16. خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. زبور 115 اور اس کی, کیونکہ وہی خدا جو واحد خدا ہے, حقیقی خدا ہے, اور تمام چیزیں اسی کی ہیں. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. زبور 115 اور اس کی 16 ہے. آسمان تو خداوند کا آسمان ہے, لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے. کس نے دی ہے جی؟ خدا نے. ہمارا کچھ نہیں ہے. میرے بڑے عزیز بھائی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, پروفیسر یوسف نیر, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تو زمین کا اناج کھاتا ہے, تو زمین کا اناج کھاتا ہے, ایک دن یہ زمین تجھ کو کھائے گی. ارے بھائی, یہ زمین, ہم مٹی سے بنے ہیں. خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا, اور ہم مٹی میں لوٹ جائیں گے. تو خاک ہے, خاک میں لوٹ جائے گا. یہ سب کچھ جو اس دنیا میں ہے, یہ سب کچھ خدا ان کا ہی ہے.
But God made that covenant with Abraham. खुदावन उसके साथ अहद बांधा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे ये जमीन दूंगा। अब हम किस बात पर लड़ते हैं, किस बात पर झगड़ते हैं? सब कुछ तो खुदा का है। खुदा तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। But that was a result of this covenant. खुदावन ने क्योंकि इब्राहिम के साथ ये अहद बांधा, और ये उसका अबदी अहद है। हमने खुदा के पाक कलाम में से सुना, पैदाइश उसका 17 बाब और उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक। खुदा ने इब्राहिम से जो अहद बांधा, उसके जो 2 बेटे हुए, एक लौंडी से जो इस्माइल है, और हाजरा उसकी मां थी, दूसरा बेटा सारा से इसहाक, जो कि वादे का फर्जंद ठहरा। और ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि वो अहद का फर्जंद है, वो वादे का फर्जंद है। खुदावन ने दोनों को बरकत दी क्योंकि वो इब्राहिम के सुलभ से पैदा हुए। खुदावन ने कहा कि मैं दोनों को बरकत दूंगा। जो इसहाक के लिए खुदावन की बरकत है, दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ लैंड। खुदावन ने उसे बरूमान किया, खुदावन ने उसे बरकत दी, उसे कहा कि मैं तुझे वो जमीन दूंगा। अब जो इस्माइल के साथ जो वादा है खुदावन का, वो वादा जो है वो हम अरेबिया में देख सकते हैं। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ ऑयल एंड गैस। God bless them. खुदावन ने उनको ये बरकत दी। They both having the blessing of God, but that blessing had the different sort of the blessing. और अब जो झगड़ा है वो इसी बात पर है। These are the 2 different kind of the blessing. But we need to remember that Israelites, they are the chosen people of God. They are having the different sort of the blessing. Israel is the light of the nation. खुदावन ने उनको बरकत दी। खुदावन जो है उसने एक वार्निंग भी दी, ये बात याद रखें। The people, those who fail to recognize the blessing and they are cursing the Israelites, खुदावन का पाक कलाम उन्हें क्या तंबीह करता है? जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। That was a warning. They don't have to curse the people of God. They don't have to curse the chosen people of God. तो मैं कह रहा हूं कि they are the light of the nations. हमें उसकी रोशनी में चलेंगी। खुदावन ये फरमाना है। अजीजों, we don't need to be ignorant. We don't need to be self-centered. We need to be thankful to God that God gave them wisdom. God gave them intelligence because they are the blessed people. अगर आज मैं जो इसराइल की जो कंट्रीब्यूशन है इन द वाइडर सोसाइटी, अगर मैं उसको गुआना शुरू करूं, वो गिनना शुरू करूं, तो बहुत ही ज्यादा है। साइंस के शोबे में 12% of the invention are by Israelites. दुनिया की जो इजादात हैं, जिनमें मोबाइल टेलीफोन, बहुत ज्यादा लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया, आज हम देखते हैं कि इकोनॉमी के लिहाज से जो उनकी खिदमात हैं,
ہر لحاظ سے، طب کے لحاظ سے. ابھی میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ڈائلسس جو کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا کہ بہت بڑی مشین ہوتی ہے جس میں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کو ان کا ڈائلسس جو ہوتا ہے، تو اسرائیل نے ایک بالکل جیسے بریف کیس ہوتا ہے اس سائز کی انہوں نے ڈائلسس مشین جو ہے وہ تیار کی ہے. And you can carry that machine with you if you're traveling to hotel or wherever you are going. You don't need to go to the hospital. Just simple جو پانی ہے، ٹیپ واٹر جو ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس مشین کو استعمال کر سکتے ہیں. ایروپلین، ٹیکنالوجی، اکانومی، آج آپ اگر دیکھیں امریکہ میں، جرمنی میں، یو کے میں جو اکانومی ہے اس کے پیچھے جو بینکس میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے، جو اکانومی ہے، وہ جوش پیپل کی ہے. Nobody can deny from that. Why this is happening? That people are having such hatred for these people because of jealousy. حسد کی وجہ سے there is an anger in us. اگرچہ خداوند نے عربین کو بہت زیادہ برکت دی ہے، ان کو آئل اور دوسری جو معدنیات ہیں، گیس ہے، وہ ان کو دی ہے. But what they are doing with that money, how they are using that money, you all know that. جتنی عیاشی وہاں پر ہوتی ہے، جتنا روپیہ پیسہ لیوشلی وہ خرچ کرتے ہیں اپنی لائف سٹائل پر انسٹیڈ آف دا ہیومینٹی. Nobody can deny from that. But you cannot deny the services of the Israelites in this world. چاہے کوئی اس کو جیسا مرضی محسوس کرے، ان کی خدمات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں، دوسروں کی برکات سے ہم جیلس ہوتے ہیں. What should be our responsibility? اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سفر کتنا کیا ہے بنی اسرائیل نے، جب وہ، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کریں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے لیکن میں تھوڑا سا بریفلی بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے اس کے لیے اس کا پس منظر جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. بنی اسرائیل سیری میں گئے، بنی اسرائیل ہم دیکھتے ہیں غلامی میں رہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ مصر کی غلامی میں رہے اور انہوں نے کتنا وہاں پر دکھ اور تکلیف اٹھائی. پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ تمام قومیں ان کے خلاف تھیں. اور اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، پرشیا، موجودہ ایران، they tried to finish that religion. انہوں نے ان کے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی. بڑے بڑے جو بت ہیں ان کو لایا گیا ملک فارس سے. اس کے بعد ہم گریکس کو دیکھتے ہیں، یونان. they used their knowledge to supersede the scripture. انہوں نے اتنی ان کے پاس اتنا نالج تھا ان کے پاس. آج بھی جتنی ٹرمینالوجی ہیں وہ گریک ٹرمینالوجی ہیں، وہ استعمال ہوتی ہے. نیا دامن جو ہے یونانی زبان میں لکھا گیا. تو پرشین نے، ایرانین نے، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے، ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، گریک نے. اس کے بعد ہم رومن کو دیکھتے ہیں. they use their might and power, they use their army against the Jewish people. Then we can see the attitude of the Muslim Ottoman Empire, جس نے 326 عیسوی میں انہوں نے گھیراؤ کیا اور انہوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی خطہ جو ہے یہ کالونی رہا برٹش کی. اور ہسٹری میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے سفر کیا ہولوکاسٹ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملینز کی تعداد میں جو یہودی ہیں، 6 ملین
Jewish people, they had the experience of that Holocaust. In Germany, 1.5 million children, they suffered in that Holocaust. इस तरीके से उनको उस आलमी जंग में हिटलर ने उनको दुख और तकलीफ दी. So they gone through all this pain and suffering. They were dispersed throughout the world. बिखर चुके थे. But that's the plan of God. God is bringing them back to their country. That's according to the word of God. खुदावन उनको वापस लेकर आ रहा है. They had the experience of terrorism by Hamas and other terrorist organization. 135 AD से लेकर कबल मसीह से लेकर जब वो बिखर गए, फिर 8वीं सदी में हम देखते हैं कि अरब they took the control. 1517 में Turkish they took the control, Ottoman Empire. फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1917 में इस तरीके से वहां से तुर्किश को जो है निकाला गया पहली जंग अजीम में. और फिर उन्होंने जो एक ज़ियनिस्ट जो मूवमेंट है उसको शुरू किया और वापस आना शुरू हुए. हिजकियल 36 बाब को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो मैंने बात आपसे कही है कि दैट्स ऑल गॉड्स प्लान, के खुदावन उनको वापस जो है वो ला रहा है. तो ये खुदावन के इंतजाम के मुताबिक है. जब खुदावन कुछ प्लान करता है तो फिर खुदावन उसके लिए सारे ज़राए जो है वो भी फैसिलिटीज भी जो है सारे जो ज़राए खुदावन मुहैया करता है. खुदावन किस तरीके से उन बिखरे हुओं को जो कि मुख्तलिफ कौमों बिखर चुके खुदावन उनको जो है वो वापस ला रहा है. इसके उसका 36 बाब और उसकी 24 आयत को खुदावन के इसराइल की जो एक नई जिंदगी है जो खुदा उनको देना चाहता है. आफ्टर दिस डिस्पर्शन गॉड वांटेड टू ब्रिंग देम बैक. खुदावन के पाक कलाम को देखिए, हिजकियल 36 बाब और उसकी 24 आयत को. खुदावन का पाक कलाम सुनिए. क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा. अब बताएं जी, इसमें जो खुदा का मंसूबा है, जो खुदा का प्लान है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? खुदावन ने उनके लिए जो मंसूबा बनाया हुआ है उसके बारे में खुदावन कहते हैं, क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा, तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा. तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से दिल को डालूंगा और गोश्तहीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम में से अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा. तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा. So this conflict is not against Israelites. This issue, this conflict, this problem is a problem of God. ये खुदावन का मसला है. And God is dealing with them. हिजकियल उसका 11 बाब और उसकी 16 से 20 है. Ezekiel chapter 11 verse 16 to 20. खुदावन का पाक कलाम सुनिए. यरूशलेम पर जो खुदावन का जो रहम है, जो फजल है, तरस है, और खुदावन जो है वो किस तरीके से वहां पर ये सारे काम जो है वो कर रहा है, और खुदावन का सिरों के साथ जो खुदा का वादा है उसको हम देखते हैं. वर्स 16, Ezekiel chapter 11 verse 16. इसलिए तू कह, खुदा यूं फरमाता है कि हर चंद मैंने उन कौमों के दरमियान आंक दिया है और गैर मुल्कों में परागंदा किया, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ी देर तक उन मुल्कों में जहां जाऊंगे एक मकदस होऊंगा. इसलिए तू कह, खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको उम्मतों में से जमा कर लूंगा और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परागंदा हुए तुमको फराहम करूंगा और इस्राएल का मुल्क तुमको दूंगा. लो सुन लें, अब खुदा उनको कुछ देना चाहता है
تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں چھیننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ نہ کوئی یونائٹڈ نیشن، نہ کوئی اور ملک. خدا کہتا ہے کہ بھی میں تمہیں وہ ملک دوں گا، اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا، اور وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مکروہ چیزوں سے دور کر دیں گے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا. یہ عین خداوند کے کلام کے مطابق ہے. خداوند نے ان کو یہ سب کچھ دینا ہے، یہ خداوند کا انتظام ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے. میں اس بات کو جو اسرائیل کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ضرور ہم بات کریں گے کہ کیا ان کا فیوچر کیا ہوگا، اور ہاؤ تو گاڈ ول ریسٹور دیٹ لینڈ. ڈیفینیٹلی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن میں جو یہ بیبلیکل جو پروفیسزم کے بارے میں جب بات کروں گا تو میں چاہوں گا کہ ہم ضرور اس پروگرام کو جو دیکھیں. تو ہمیں کیوں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے ایز اے کرسچن؟ جو میرا شروع کا سوال تھا کہ ہمیں کیوں ان کے لیے برکت چاہنے کی ضرورت ہے، کیوں دعا کرنے کی ضرورت ہے. سو دے آر ڈفرنٹ ریزن. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری بات ہے اسرائیل کی سلامتی کے لیے، یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک سائن پوسٹ ہے مسیحوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے، کہ خدا جو ہے وہ ایک وفادار خدا ہے. خدا نے جو وعدہ کیا خداوند اس کو پورا کر رہا ہے، اور اس لیے ہمیں خداوند کے اس کام کے لیے جو خداوند نے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دے آر دا انسٹرومنٹ آف دیٹ پلان آف گاڈ. وہ خداوند کا ایک منصوبے کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، all the Arabians and the people those who are living in Middle East, even in Asia, because you can see that what's going on in China and Russia and other countries, Syria, Egypt, Arabia, Pakistan, India, they are all concerned about the peace of that land, because that's the center of the world. اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز دا پیس آف دا جیروشلم از دا سولوشن آف دا ٹینشن ان میڈل ایسٹ. اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اف یو وانٹ ٹو لیو پیسفلی ان میڈل ایسٹ یو ہیو ٹو پرے فار دا پیپل ان جیروشلم. اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں پر جو اسرائیلی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مختلف کنٹری سے آئے ہیں اور وہاں پر وہ سیٹل ہو رہے ہیں، وہاں پر اپنی کالونیز بنا رہے ہیں جو ویسٹ بینک ہے. اور دیٹ از دا اونلی پرابلم غزہ کے اس ایریا میں، کیونکہ وہاں پر جو زمین ہے وہ کافی تعداد میں وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پر پلنٹی آف پلیس، تو وہ وہاں پر ان کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو مسلم ہیں وہ اس بات کو، کیونکہ وہاں پر جو 50-50 آپ کہہ لیں کہ وہاں پر جو یروشلم میں جو مسیح اور جو یہودی اور مسلمان ہیں ان کی تعداد جو ہے، اور جو زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر زیادہ اپرچونٹیز ہیں. اور بیت الحم جو ہے وہ اس علاقہ میں ہے جہاں پر مسلمان جو ہے وہ زیادہ رہتے ہیں، اور اس لیے یہ دونوں جو ایریاز ہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں ان کے ذریعے، یہودی جو لوگ ہیں، Jewish people who are coming to the Messiah، وہ جو کہ مسیانک جو ہیں، جو کہ خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں، جو اس خوشخبری کو مان رہے ہیں، those who are living in that area. اسی طرح جو عربین ہیں، جو وہاں پر جو مسلمانوں کی کالونیز ہیں، ان میں یہ مت سوچیں کہ وہ سارے مسلمان ہی ہیں. بہت سارے جو سیرین ہیں، بہت سارے جو ایجپشنز ہیں، جو دوسری کنٹری جو عربین کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کرسچن بھی ہیں، عربین کرسچن بھی ہیں ان میں. تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، شہر کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے. اور پھر یہ بات بھی نہ بھولیں کہ Jewish people, they have given us the Messiah and the scripture. خدا یسوع مسیح
یہودی تھے، اور یہ جو خدا کا زندہ پاک کلام ہے یہ ہمیں ان کے ذریعے ملا ہے، دیور سورس. ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر ہم زبور 122 دیکھیں گے جو خداوند ہمیں یہ حکم دیتا ہے. ہم جو دنیا کی باتیں ہیں ان پر دھیان کرتے رہتے ہیں، جو خداوند کا پاک کلام ہے اس کو نہیں ہم دیکھتے. اور میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک ہم توریت کو نہ مانیں، جب تک ہم یسوع کو نہ مانیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر پتہ نہیں کیا چیز ہم مانتے ہیں، کون سی بات کو مانتے ہیں. آپ کلام کو اگر مانتے ہیں تو پھر اس کو پورے طور سے آپ پڑھیں، سیکھیں اس کو کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. زبور 122 آپ کہتے ہیں کہ جی ہم زبور کو مانتے ہیں، ہم داؤد کو مانتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا مانتے ہیں، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، اور دوسری طرف آپ اس کی سچائیوں کو بھی نہیں ان کو قبول بھی نہیں کرتے. تو خداوند کا یہ حکم ہے، یروشلم کی تعریف اور توصیف کے لیے خداوند نے جو حکم کیا ہے اس کو سنیں. 6 آیت کو، یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو. وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے. میں ان فنیٹکس کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہاتھ اٹھا کے اپنی نمازوں میں اس کی تباہی اور بربادی کی دعائیں کرتے ہیں. They don't know geographical situation. They don't know the situation in Jerusalem. وہاں پر 50% تو مسلمان رہتے ہیں، 50% وہاں پہ جوش ہیں. آپ اس کی تباہی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بہن یا بھائی کسی گھر میں رہ رہے ہو، وہاں پہ کرایہ دار بھی ہوں، آپ کرایہ دار کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ جو ہے اس کے لیے تو ہم بدعا دیتے ہیں اور اپنے بہن بھائی جو اس گھر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. How come it's possible؟ ہم کبھی پاکستان کے لیے بدعا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بہن بھائی وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہم اس مٹی سے ہیں. As a Christian, we are praying for Pakistan all the time in our churches, in our personal prayer. We are praying for the Prime Minister. We are praying for the safety of Pakistan because that is our country. So how you can pray for the Muslim brother and sister and you are cursing the Jewish on that land? خداوند کا کلام یہ کہتا ہے ہمارے اسکرپچر کے مطابق، ہماری بائبل کے مطابق کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو لعنت نہ چاہو. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، whether they are Muslim or the Christian or the Jewish, whosoever they are. As a Christian, خداوند نے ہمیں سکھایا کہ تم اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. Who is thy neighbor؟ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ آپ اپنے اسکرپچر کے مطابق، اپنی احادیث کے مطابق کہتے ہیں کہ جو 10 گھروں تک یا 20 گھروں تک جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. What about the wider society؟ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا تھا اور کسی نے کویسچن کیا ایک مسلم اسکالر سے کہ کس سے محبت کریے اگر آپ کا پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہو. تو اس نے کہا جی اپنے دل میں اس کے ساتھ نفرت رکھیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، ایک تلوار سے جہاد ہے، ایک اپنے رویے سے جہاد ہے. What sort of the love is that؟ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں اگر آپ ان کو دشمن سمجھتے ہیں. ورنہ میں نے تو شروع میں یہ کہہ دیا ہے کہ each and everything belongs to God. How we can claim that؟ سب کچھ خداوند کا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ تم اسرائیل کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرو، یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اور جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے. Why they are prosperous؟ Why the Jewish people they are ruling the world؟ Why the people they are so scared from them؟ اس لیے کہ خداوند کا روب اور دبدبا وہ لے کر پھرتے ہیں. They believe on the theocracy۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکمیت خداوند کی ہے، وہی سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں میرا پرائم منسٹر ہے، فلاں میرا پریزیڈنٹ ہے. These are all instruments۔ یہ خداوند کی طرف سے ہیں، حکومتیں، اختیارات، حاکم، بادشاہ، یہ سب خداوند کی طرف سے ہیں. لیکن قادر مطلق جو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے، حاکموں کا حاکم جو ہے، خداؤں کا خدا جو ہے، وہ ہمارا یسوع ہے. اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے.
खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं। ये पादी नोबल नहीं कह रहा आपसे, ये खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब वो फतह करता हुआ निकलेगा, सफेद घोड़े पर होगा और उसकी रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। खुदा के पाक कलाम को देखें, लिखा है खुदा के पाक कलाम में, इस बात को हम देखते हैं कि वो जो सफेद घोड़े पर है, खुदा के पाक कलाम को सुनिए। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। उसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। वो बरहक कहलाता है और रास्ते के साथ इंसाफ लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आंख के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। उसका नाम लिखा हुआ है जिसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून में छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और यही कलाम जो है मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। लिखा है और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद साफ महीन कतानी कपड़े पहने उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और लोहे के असास उन पर हुकूमत करेगा। और कादिर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौस में अंगूर रोंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये यीशु के बारे में ये लिखा गया है। अजीजों, हम जो खुदावंद के लोग हैं, we need to pray for Jerusalem. We need to pray for the people in Jerusalem. जो लोग भी वहां पर रहते हैं, हमें उन सब के लिए दुआ करने की जरूरत है। In our next session, we'll talk about the future of the Israelites. हम उनके बारे में जानेंगे, और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमेशा अपनी दुआओं में यरूशलेम को और खुदा उनके लोगों को खुदा उनके हुजूर याद रखें, उनके लिए दुआ मांगे। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू कादिर मुतलिक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू प्यार खुदावंद हक में आला है, हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। प्यार खुदावंद हमें खुदगर्जी के गुनाह से बचा। प्यार खुदावंद अपने दुश्मनों से प्यार करे, दुश्मनों के लिए दुआ करे। अरे प्यार खुदावंद हम तेरी कौम बनी इसराइल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। यरूशलेम जो तेरा शहर है, उसकी सलामती के लिए तेरे पास आते हो, तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम तो अपने लोगों के साथ हो, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए जिनको तूने चुना है, जो तेरे बदन का हिस्सा है, क्योंकि तू कलीसिया का सर है। खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा आज का तमाम दिन तो हमारे साथ हो, बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो, जो दुखी हैं, खुदा परेशान हाल है, जहाँ पर जंग जदल है, खुदावन जो लोग बेघर हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन हम बिलखुसूस इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को तेरे हुजूर याद करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार हैं, घरों में हैं, मुसीबत ज़दा हैं। खुदावन उनकी जरूरियात को पूरा कर। खुदावन मैं दुआ करता हूँ अपने चर्च हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए, उसकी कलीसिया के लिए। खुदावन तुम्हें बरकत दे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके साथ हो। मैं अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन अपनी खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस सारे कामों के लिए तेरी मदद चाहते हैं। खुदा हम तो हर कदम पर हमारे साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा करते हुए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और आप इस चैनल को खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और खुदावन आपके साथ हो। आप जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने हदियात भेजें, और खुदावन आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।